بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم درود شریف کی اہمیت، فضیلت، برکت اور ثمرات بتائیں گے کہ ہم درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی اور درود شریف پڑھے۔ جو آدمی جو درود شریف پڑھتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو بس اسی کو پڑھے، لیکن سب کے برابر اجر ہے۔ بعض درود شریف کی برکات زیادہ ہے، بعض درود شریف کی برکت اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو مختلف درود شریف ہے، لیکن سب کے اجر اللہ جل شانہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درود پاک غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ بندہ درود شریف پڑھے، یہ غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اور اس طرح ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے سکرات الموت، نزع کی کرواہٹ اور موت کی کراہت دور ہو کر موت آسانی ہو جاتی ہے، اور درود شریف موت کی تلخیوں کے لیے تریاق ہے۔ دیکھو، درود شریف کے ذریعے سے اللہ جل شانہ موت کے وقت آسانی فرمائیں گے۔ اس طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد در اولاد کئی پشتوں تک پہنچتے ہیں، یعنی اولاد در اولاد ایک آدمی درود شریف کے عادی ہو تو اس کے اولاد در اولاد برکتوں سے اللہ جل شانہ نوازیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ رفیع نامی فرشتے کو، اسرافیل کو، اور وہ میکائیل کو، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں کو، میں اللہ اس پر 2000 مرتبہ رحمتیں بیچتا ہوں، اور 1000 حاجات اس کی پوری کی جاتی ہے، کم سے کم اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو کتنے زبردست فضیلت ہے۔ اسی طرح ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی نوید ہے، تو بھی عقل مند پر واجب تھا کہ وہ اس سے غافل نہ ہوتا، جائے کہ اس میں بخشش ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر صلوات ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر رحمت ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آپ تسہیل المقاصد سے نقل فرماتے کہ ساری نفلی عبادتوں سے درود پاک افضل ہے، ساری نفلی عبادتوں سے درود پاک افضل ہے۔ اسی طرح امام شرعانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، لہٰذا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح خواجہ ضیاء الدین نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے، جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے سب گناہ معاف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی گناہ ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خواجہ ضیاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس طرح خواجہ عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ایک بار درود پاک عمر بر کر نیکیوں سے وزنی ہے، اور جو شخص نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا
تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ جل شانہ کی 10 رحمتیں ہو، یعنی اس پر اللہ جل شانہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مسجد اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو لازم پکڑو، یعنی مسجد کو لازم پکڑو، مسجد میں جایا کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب اعمال سے افضل ہے، اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود پاک کے فضائل میں سے ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی ابرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ اس کے ابرو میں کوئی